السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ۔ ہم تنویر القلوب کتاب پڑھ رہے تھے، اس میں ہم ابھی پہلا باب نے 3 قسم بتائے تھے، ایک عقیدہ ہے، تصوف ہے، فقہ شافعی ہے۔ تو عقیدہ میں ہم بتائے تھے کہ اس کے اندر 3 باب ہے، ایک خاتمہ ہے، ایک مقدمہ ہے۔ مقدمہ ہم بتائے پھر دعوت اللہ و رسولہ، پھر اب ہے پہلا باب جو ہے الہیات کے بارے میں، پھر دوسرا ہے نبوت کے بارے میں، اور تیسرا باب ہے سمعیات کے بارے میں، اور لاسٹ میں خاتمہ بھی ہے۔ تو ہم الہیات کے بارے میں انشاءاللہ ابھی چرچا شروع کریں گے۔ تو الہیات بولے تو کیا ہے؟ ایسے مسائل ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں چرچا ہوتا ہے، ایسے مسائل ہیں جو اللہ تعالیٰ سے، الہ سے متعلق ہونے والے مسائل کو کہتے ہیں الہیات۔ تو سب سے پہلے یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا ہو تو سب سے پہلے ہمیں کیا جاننا ہے؟ اللہ کے لیے کیا واجب ہے، اور اللہ کے لیے کیا محال ہے، اور اللہ کے لیے کیا جائز ہے۔ نہیں، جو بھی عقیدہ جانتا ہے، عقیدہ پڑھنا چاہتا ہے، اللہ کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہے، تو ان تینوں چیزوں کو وہ سمجھنا ہے۔ اللہ کے لیے کیا واجب باتیں ہیں، کیا واجب صفات ہیں، کون سی محال ہے، اور اسی طرح اور کون سی اللہ کے لیے کیا ہے جائز ہیں۔ ان باتوں کو سمجھنا ہے سب سے پہلے۔ تو ٹھیک ہے، ابھی ہم پہلا جو باب ہے الہیات، اس کے بارے میں جو مسائل ہیں وہ سب سمجھتے ہیں، سمجھیں انشاءاللہ، کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایک مکلف کو ان باتوں کو جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے لیے کیا واجب ہے، کیا محال ہے، اور کیا مستحیل ہے، کیا ممکن ہے۔ اوکے، تو واجب بول تو ایسی باتیں جو ضرور ہونا ہے، ان کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں واجب۔ اور محال بولے تو کبھی بھی اس ایک چیز میں نہیں ہونا ہے، ایسی چیزیں ہو ہی نہیں سکتی، یعنی ناممکن۔ اور جائز بولے تو وہ چیزیں ہو بھی سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی، ہم بتائیں الحکم العقلی میں۔ پھر اب مکلف کے بارے میں بتاتے ہیں، هو البالغ العاقل سلیم الحواس ولو السمع والبصر الذي بلغته دعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکرا کان او انثى حرا او عبدا انسیا او جنیا لیکن الجن مکلفون من حین الخلقۃ کآدم حوا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ مکلف بولے تو کون ہے؟ ایک ایسا شخص جو بالغ ہو، عاقل ہو، اور اس کے حواس، یہ سینس کیا ہو، صحیح ہو، اور اگرچہ سننا اور دیکھنا، یہ دونوں میں سے کوئی ایک قوت ہو تو بھی کافی ہے۔ جس کو دعوت پہنچی ہو، یعنی اسلام کا پیغام پہنچا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، انسان ہو یا جن ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، اس میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جن کیا ہے، جب سے پیدا کیے گئے ہیں تب سے ہی کیا ہے، مکلف ہے۔ لیکن انسان ایسے نہیں، بالغ ہونے کے بعد، عاقل ہونے کے بعد ہے۔ لیکن جن کیا ہے، جب سے پیدا کیے تب سے ہی مکلف ہے۔ جس طرح بتا رہے مثال کے طور پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ان کو جب سے پیدا کیا تب سے ہی وہ مکلف تھے، یعنی وہ بچپن سے بڑے ایسے نہیں ہوئے۔ اوکے، تو جن بھی ایسے ہیں، وہ خلقت سے ہی، جب سے پیدا کیا تب سے ہی وہ مکلف ہیں۔ تو یہ ہے مکلف۔ تو ایک مکلف پر ان تینوں چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ کے بارے میں ہم بتائیں کہ کیا واجب ہے، کیا محال ہے، اور کیا ممکن ہے۔ پھر اس کے بعد معرفت کا مطلب بتا رہے۔ معرفت سے مراد کیا ہے؟ الجزم المطابق للواقع عن دلیل، ایک چیز کے بارے میں پکا یقین رکھنا اور دلیل کے ساتھ بھی اس کو ماننا۔ الجزم المطابق للواقع، حقیقت میں جو ہے اس پر پکا یقین رکھنا، عن دلیل، دلیل کے ساتھ، اسے کہتے ہیں معرفت۔ ہم بہت باتوں کو جانتے ہیں لیکن اس کی دلیل وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو اسے معرفت نہیں کہیں گے، اسے جاننا بس۔ لیکن معرفت بولے تو کیا ہے؟ ایک پکا یقین ہونا ہے کسی جو حقیقت ہے، اس کے حقیقت میں جیسی ہے وہ چیز ویسے ہی اس کو ماننا ہے، اور ان دلیل، ساتھ میں اس کے ساتھ دلیل کے ساتھ اسے جاننے کو کہتے ہیں معرفت۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم اجمالاً بھی جاننا ہے اور تفصیلاً بھی جاننا ہے۔ اجمال بولے تو شارٹ میں کیا جاننا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ کے اندر تمام اچھی صفتیں ہیں، تمام اچھی صفتوں سے اللہ موصوف ہے، اور اسی طرح تمام نقصان کی، عیب کی، بری باتوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر ممکن اور جائز چیز کرنے کی قدرت ہے۔ یہ ہے شارٹ میں اللہ کے بارے میں عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ متصف بجمیع صفات الکمالی، تمام نیک
تمام اچھے باتوں سے اللہ تعالیٰ متصف ہے، یعنی موصوف ہے، اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اور اسی طرح منزہ عن جمیع صفات النقصانی، تمام بری باتوں سے، عیب سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے. اور اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ ہر جائز اور ممکن کام کرنے کی قدرت ہے. یہ ہے اجمالاً جاننا. اور تفصیلاً بولے تو ان جو باتیں ہم بتائیں ابھی، ان باتوں کو، ہر ایک بات کو دلیل سے ہم جاننا، دلیل سے سمجھ کے اس کو جاننے کو کہتے ہیں تفصیلاً جاننا. تو اللہ کو ہم یہ اجمالاً بھی جاننا ہے، تفصیلاً بھی جاننا ہے. سمجھے؟ اجمالاً بولے تو اتنا ہی، اور تفصیلاً بولے تو یہ جو باتیں بتائیں ان تمام باتوں کو ایک ایک کر کے اس کو تفصیل سے دلیل کے ساتھ سمجھنے کو کہیں گے تفصیلاً جاننا. اوکے. تو پھر نیکسٹ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ واجب باتیں اب بتائیں گے. سب سے پہلے تو بتایا اللہ کے لیے کیا واجب ہے وہ سمجھنا، کیا محال ہے وہ سمجھنا، کیا ممکن ہے یہ سمجھنا. سب سے پہلے واجب باتیں بتا رہے ہیں. واجب باتیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے 20 ایسی باتیں ہیں، ایسی اوصاف ہیں جو اللہ کو ہمیشہ چاہیے. 20 صفتیں اللہ کے اندر ہونا کیا ہے؟ واجب ہے. واجب بولے تو کبھی بھی وہ نفی ہونے کا اس کا تصور نہیں کر سکتے، اسے کہتے ہیں واجب. تو 20 ایسی باتیں ہیں جو ہمیشہ ضرور اللہ تعالیٰ کے اندر ہونا ہے، اور 20 ایسی باتیں ہیں جو ہرگز بھی اللہ کے اندر نہیں ہونا ہے، یعنی وہ ہونا محال ہے. وہ 20 کیا ہیں؟ یہ جو 20 واجب باتیں ہیں ان کا اپوزٹ ہے، ان کے اضداد ہیں. اور ممکن کیا کیا انشاءاللہ وہ بعد میں بتائیں گے. تو واجب باتیں کیا ہے؟ 20 باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہیں، اس کو واجب صفات اللہ کے واجب صفات کہتے ہیں، اور اس کا اپوزٹ جو ہیں وہ محال باتیں ہیں. اوکے. تو یہ 20 واجب باتیں اللہ کے اندر ہونا ضروری ہے، اور یہ جو 20 محال ہیں ان کے ضد وہ ہرگز بھی نہیں ہو سکتے. تو 20 کیا کیا ہیں؟ تو اس میں سے نمبر 1 ہے الوجود، موجود رہنا. پھر اس کے بعد آتا ہے القدم، قدم مانا قدیم ہونا. پھر والبقاء، باقی رہنا. پھر مخالفت للحوادث، حوادث سے خلاف ہونا. قیامہ بنفسہ، خود سے قائم ہونا. الوحدانیت، اکیلا ہونا، وحدانیت یعنی کسی کا ساتھ میں کوئی نہیں ہونا. والقدرت، قدرت ہونا. والارادت، ارادہ، سوچ ارادہ کرنے کی طاقت. والعلم، علم. والحیات، اور زندہ. والسمع، سننے کی قوت. والبصر، اور دیکھنے کی قوت. والکلام، اور بات کرنے کی قوت. وکونہ قادرا، اللہ قادر ہونا. وکونہ مریدا، مرید ہونا. وکونہ عالما، عالم ہونا. وکونہ حیا، زندہ ہونا. سمیع ہونا، سننے والا ہونا. بصیرا، دیکھنے والا ہونا. متکلما، اور بات کرنے والا ہونا. تو یہ ہے 20 صفتیں جو اللہ تعالیٰ کے اندر کیا ہے؟ ہونا واجب ہے. تو انشاءاللہ اس میں سے ہم ایک ایک صفت کو تفصیل سے چرچا کریں گے، اور اس کے جو اپوزٹ ہیں وہ 20 صفتیں، اس کے جو اپوزٹ ہیں اس کے اضداد وہ محال باتیں ہیں، محال صفتیں ہیں جو اللہ کے اندر نہیں ہو سکتی ہیں. اور 20 کیا کیا ہیں؟ اس کے اپوزٹ. تو وجود ہوتا ہے اس کا اپوزٹ آئے گا عدم، یعنی نہیں ہونا. پھر اس کے بعد قدم ہوتا ہے اس کا اپوزٹ آئے گا حدوث، یعنی بعد میں آنا، پہلے نہیں تھا بعد میں آنا. پھر بقا ہوتا ہے اس کا اپوزٹ آئے گا فنا، باقی رہنا، ختم ہو جانا. پھر مخالفت و مماثلت، دوسروں کے جیسے ہونا. پھر قیام بنفسہ تو احتیاج، محتاج ہونا کسی چیز کا یا جگہ کا. پھر اس کے بعد وحدانیت کا اپوزٹ آئے گا تعدد، اور قدرت کا عجز. اسی طرح ارادت کا کراہیت، خود سے ارادہ کرنے کا حق ہونا، اور کراہیت مجبور ہونا. علم کا جہل، اور حیات کا موت. سمع کا سمم، یعنی نہیں سننے کی قوت. اور بصر کا العمی، یعنی اندھا پن. اور کلام کا بکم، یعنی نہیں بول سکتا، گونگا. پھر قادر سے آئے گا، قادر کا اپوزٹ عاجز ہو جائے گا. مرید کا کارہ ہو جائے گا. اور عالم کا جاہل. اسی طرح حی کا میت ہو جائے گا. سمیع کا اصم ہو جائے گا. اور بصیر کے بدلے میں اعمی، اور متکلم کے بدلے میں ابکم. تو یہ 20 صفتیں جو ہے اللہ کے اندر ہونا محال ہے. تو یہ 20 باتیں جو واجب ہیں، اور اسی طرح 20 جو ہیں محال ہیں. تو انشاءاللہ اس میں ہر ایک صفت ہم چرچا کریں گے. تو آج کیا بتا رہا چاہتا ہوں میں؟ الہیات بولے تو کیا ہے وہ سمجھے. پھر اللہ کے بارے میں معرف مکلف بولے تو کیا ہے وہ سمجھے. پھر علم، معرفت کا مطلب، معرفت بولے تو ایک دلیل کے ساتھ ایک چیز کو جیسے حقیقت میں اس طرح ماننے کو کہتے ہیں معرفت. اور مکلف بتائے کیا ہے. اور اس میں جن یعنی ان کے خلقت سے ہی وہ مکلف ہیں. پھر واجب باتیں، محال باتیں اور ممکن باتیں. اللہ کے لیے واجب 20 باتیں ہیں، محال اس کے اپوزٹ 20 ہیں.
اور ممکن کہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. اوکے, تو یہ ہے آج کا کلاس. غور سے سننا. انشاءاللہ نیکسٹ ایک ایک صفت کے بارے میں چرچا کریں گے. یعنی وہ وجود, ابھی مثال کے طور پر وجود ہے تو وجود کو ایسے چرچا کریں گے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ موجود ہے, تو اس کو عقلی اور نقلی دونوں دلیل, عقلی دلیل وہ تو ہم ہمارے عقل سے سوچ کر اس کو ثابت کریں گے, اور نقلی دلیل وہ تو قرآن حدیث کہیں سے بھی ایک آیت حدیث دے کر ہم اس کو ثابت کریں گے. تو یہ ہے تفصیلاً جاننا. اوکے, تو آج کی کلاس یہیں ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.